बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कड़ाके निकाल दिए, कड़ाके निकाल दिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े लोगों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई हैं और जिन लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो मैं सर बाद में ये बात ज़रूर करूँगा कि इससे पहले जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अब तवत्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे उन लोगों के बारे में जो रियासत मुखालिफ दुश्मन है, जो मुल्क के खिलाफ एक गलीज प्रोपेगेंडे के तहत मुल्क को बदनाम करवाने के दर पे हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे बदनाम हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश रचाई जाए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। सर उनके खिलाफ तवत्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और DGISPR ने ये दबे और खुले अल्फाज में, दबंग अल्फाज में ये बात की और उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो सर गल तो इत्थे मुक गई, गल वध गई है मुख्तारिया सियाने 10 दिन पे। वो कहते थे ना, वो नदीम अफजल चंद साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, गल वध गई है मुख्तारिया। तो सर बात बढ़ गई है और बताया नहीं जा रहा। मुख्तारा जो है वो बता नहीं रहा कि बात किस हद तक बढ़ गई है। ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दरअसल ये पाकिस्तान के सरहदी मामलात से मुतल्लिक थी। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात हैं, उससे मुतल्लिक जुड़ी हुई थी। और फिर जो उन्होंने सियासी मामलात के ऊपर बात की है, बहुत तफसील के साथ तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने तमाम वो प्रोजेक्ट्स बताए जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त इस मुल्क में चल रही हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने तफसीलन बात की। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अहम अमूर के ऊपर बात हुई। अहम अमूर, अब इसमें सियासी अमूर भी हैं, उसमें जो हमारे बॉर्डर के मामलात हैं वो भी जुड़े हुए हैं, फिर हमारे जो पाकिस्तान के जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हैं, जो हमारे जो मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, उसके ऊपर भी बात की गई। अब DGISPR ने कहा कि 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और ना आएगी। GHQ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR का कहना था कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं हो रहा। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं, जो पैसों के लिए मुल्क के अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। बलोच यकजहती कमेटी और इसके नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये फिर सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने कहा कि जो पैसों के लिए मुल्क के अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं, बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जमा करके इंतशार फैलाते हैं। एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करें। इस माफिया की कोशिश है कि अवाम तरक्की ना कर सकें और वो अवाम का इस्तेसाल करे। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। खिते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात खिते के अमन के लिए ख़तरा हैं। अफवाज पाकिस्तान हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ है। DGISPR ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कलदम TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो KPK के जमशुदा कबायली इजला और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है, जहाँ बहुत से मनसूबों पर मुकामी और गैर मुल्की कंपनियाँ काम कर रही हैं। बलूचिस्तान के तालिब इल्म मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुल्क का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए जामिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक क्या इसको यार मैं कहूँ 23,626 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। दोनों 15 दिनों में 24 दहशतगर्द वासले जहन्नुम किए गए और रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है।
اچھا DGISPR نے خیر جو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سرحدی معاملات کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کی. TTP کا معاملہ, ڈیجیٹل دہشت گردی, اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوئی. تو جو ہمارے TTP کے جو لوگ ہیں, جو کچھ ایلیمنٹس تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس جن کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے کہ جی وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان کا پاکستان میں ٹیررزم پھیلانے میں ایک ہاتھ ہے. اب اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف جو امریکہ کی زبان تھی. دیکھیں نا, دراصل تو افغانستان امریکہ کی زبان بولتا ہے. تو امریکہ اگر نیوکلیئر پاور ہے, اور اگر امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ نیوکلیئر پاور ہے, تو امریکہ افغانستان کو بھی استعمال کرتا ہے. امریکہ کا اثر و رسوخ افغانستان میں آج سے نہیں بہت سال سے ہے. پرویز مشرف کے دور میں جب حامد کرزئی صاحب جب صدر تھے افغانستان کے, تو اس وقت آپ کو پتہ نا کہ افغانستان میں ٹیررزم عروج پر تھی. افغانستان کے اندر جو خطے کے اندر امن کی بات کرتے تھے وہی خطے میں امن کے دشمن تھے. پاکستان کے اندر ٹیررزم کیسی آئی؟ پاکستان میں بھی ٹیررزم آئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ سوات بیسڈ آپریشن ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں, اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم جو کی تھی وہ اس ملک کے لیے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون تھی. تو پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے ہی دور میں جو اس وقت کے وزیر دفاع تھے, وفاقی وزیر دفاع چودھری احمد مختار, جو ایک وقت میں جو ہے وہ چودھری برادران کے خلاف الیکشن لڑا کرتے تھے, تو جب وہ وزیر دفاع تھے تو وہ جواب دہ پروگرام میں آئے اور ان سے ایک بڑا سوال کیا, بڑا اچھا سوال, بڑا زبردست سوال کیا افتخار احمد صاحب نے. اس وقت افتخار احمد صاحب جیو کے اوپر پروگرام کرتے تھے جواب دہ. افتخار احمد پاکستان کے ایک بڑے کریڈیبل اینکر اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور ہمارے استاد محترم ہیں. تو انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ اسامہ بن لادن کے معاملے پر آپ خاموش ہیں, آپ کی حکومت خاموش ہے, کیا آپ اتنے لاعلم وزیر ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا. ایک وزیر اتنا لاعلم ہے. اور اس وقت DGISI کون تھے آپ کو بھی پتہ ہے, اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کون تھے؟ جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت شجاع بادشاہ صاحب بھی تھے نا پیپلز پارٹی کی حکومت میں DGISI. تو سر فوج کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے. اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کا فوج کو علم تھا. اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں تھا تو سر وہ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود ہے, اور اس کو ایبٹ آباد میں مار دیا گیا. اب اس کے جو اب اسی طرح جو TTP ہے تحریک طالبان پاکستان, اور جو TTP کی بات کی جاتی ہے کہ جی پھر آپ کو پتہ ہے جو آپریشن کی بات کی جاتی ہے, پھر KPK کے اندر جب اس طرح کے معاملات کے اوپر بات ہوتی ہے تو پھر تشویش کی لہر دور پڑتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ نہ یہ کام نہ کریں, خبردار اگر آپ نے یہ کیا. تو اسی طرح جو آپریشن کی بات کی ہے DGISPR نے خطے میں پائیدار امن کی بات کی ہے اور پاکستان کے مستقبل کی بات کی ہے. انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کہا, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہے وہ عروج پہ رہی ہے ایک وقت کے اندر. اب تو بلوچستان ایک خوشحال میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ بن چکا ہے. تو صوبہ بلوچستان جو ہے اس کے اندر ایک جو ٹیررزم ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیریٹو جو بیانیہ تھا اس کے اوپر بھی بڑی کھل کر بات ہوئی. تو بلوچستان اب خوشحال صوبہ تو بن چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں تو بلوچستان میں بلوچ جو قبائلی بلوچ تھے ان کو آپس میں لڑوایا گیا. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ بلوچستان میں جو لوگ تھے ان کو پکڑ کر اغوا کر لیا جاتا تھا. لاپتہ افراد کا آج تک نہیں پتہ چلا. وہ لاپتہ افراد کمیشن کا کیا بنا, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, اس کا کچھ نہیں پتہ چلا. تو سر جو باتیں DGISPR نے کی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات جو ریاست مخالف قوتیں, ریاست مخالف ایلیمنٹس جو اس میں انوالو تھا, 9 مئی کے واقعات میں ان کو معافی نہیں ملنی, ان کو معافی نہیں ملنی. DGISPR نے کہا ہے کہ ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹے تو اٹ مینس کہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. 9 مئی کو جو ہوا ریاست کے خلاف ہوا, اس ملک کے خلاف ہوا, اس ملک کی جمہوریت کے خلاف ہوا, اس ملک کے اداروں کے خلاف ہوا, اس ملک کی عوام کے خلاف ہوا.
سر وہ لوگ قطعی طور پر پاکستان کے حمایتی نہیں ہو سکتے جنہوں نے 9 مئی کیا تھا، اور اس میں جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ جس دن سر تطہیر کا عمل شروع ہو گیا نا، اس دن سب کی دمیں کھڑکی میں آ جانی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور 9 مئی کے حوالے سے جو ایک لسٹ آئی میرے پاس، میں ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے قریب رہتے ہیں۔ تو وہ میں نے جب لسٹ دیکھی، وہ تو میں نے خیر نام پڑھے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی تھے جو پاکستان کے ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کی اولادوں کے نام تھے۔ اب وہ ہائی پروفائل لوگ کون ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو فوج اپنے ادارے کے اندر سے بھی لوگوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی۔ سر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، دراصل یہ پریس کانفرنس ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 9 مئی کیا، جنہوں نے ریاست مخالف بیانیہ بنایا، جنہوں نے ریاست کو آگ لگانے کی باتیں کی، جنہوں نے اس ملک میں انتشار پھیلایا، جنہوں نے اس ملک میں اداروں کو لڑوانے کے لیے سازش رچائی، یہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے، سب کو پتا ہے، ریٹن آن دا وال ہے، دیوار کے اوپر لکھا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان نو 9 مئی چ معافی نہیں ملنی۔ یہ کچھ سمجھتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب گھر جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں اور ان کو کہا جائے گا خان صاحب گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ تو سر یہ غلط فہمی اور یہ خواب چکنا چور ہو جائے گا، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب کا انجام 9 مئی سے جڑا ہے، 9 مئی کے کیسز سے جڑا ہے، 9 مئی کا جو فیصلہ ہونا ہے، جب یہ ملٹری کورٹ سے یہ فیصلے ہونے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پر ٹرائل ہوگا، تو سر آپ دیکھ لیے گا۔ پھر جو لوگ کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر ہے اور اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا بال بھی نہیں اتار سکتی، تو سر پھر دیکھ لیا تھا نا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو مری کے گیسٹ ہاؤس میں سلوٹ کرتے تھے، انہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، دیکھ لیا تھا نا۔ تو وقت اور اقتدار بہترین انتقام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کا متبادل اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کوئی نہیں ہے، تو سر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑا احمق اور اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو سر وقت آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ خان صاحب باہر نہیں آندے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔